امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایسٹر ناز. اور ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بائبل مقدس میں جو مائیں ہیں جن کا سسٹر نے ذکر کیا، حنا ہے، پھر یسوع مسیح کی ماں ہے مقدسہ مریم، انہوں نے بہت خوبصورت کردار نبھایا ہے ایک ماں کا، کیونکہ وہ دونوں جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مائیں قربانی دے رہی ہیں، اور قربانی جو ہے وہ ایک ماں ہی دے سکتی ہے، اور ماں کا خوبصورت روپ قربانی ہے. سسٹر، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے یعنی کہ حنا جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو ہیکل میں پیش کر دیا تاکہ وہ خدا کی خدمت کرے، اور پھر اسی طرح یسوع مسیح جو ہیں وہ قربانی کے لیے ماں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ دوسروں کے لیے قربانی دے، دوسروں کے بچانے کے لیے خود کو وہ پیش کرے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کردار بہت سٹرونگ اور بہت مضبوط ہیں. اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ماں جو ہے وہ قربانی ہی کا نام ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بڑا ہونے تک اور اس کی شادی کے بعد بھی ماں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، قربانی ختم نہیں ہوتی ہیں، کہ ماں اپنی اولاد کو بھی پالتی ہے اور سنبھالتی ہے، پھر وہ اپنے بچوں کے بچے بھی سنبھالتی ہے. بالکل تو جیسے اس کی قربانی جو ہے بالکل جیسے میری ماں جی ہیں کہ وہ نانی بھی ہیں، وہ دادی بھی ہیں، اور وہ ہر روپ میں یعنی اپنی خدمت کو، اپنی قربانی کو پورا کر رہی ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے ایک ماں کی قربانی میری نظر میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور خاص کر کے بیٹیوں کی، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی ہماری کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اگر ہم بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کے لباس کا، ان کی ہر چیز کا ہم خیال رکھیں گے، ہمیں ان کو سکھانا ہے کہ ہمیں انہیں چرچ کیسے لے کے جانا ہے، شلوار قمیص پہنا کر، دوپٹہ دے کر. جب ہم بچپن سے اپنے بچوں کو ان باتوں کی طرف لائیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی اس سے مڑیں گے نہیں، بلکہ قائم رہیں گے. بالکل. آپ کی میں نے ایک پوسٹ بھی دیکھی تھی فیس بک پہ، آپ نے بیٹیوں کا بڑا خوبصورت وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ ایک ماں جو ہے وہی بچوں کو ٹیچ کرتی ہے، اور وہی پہناوے کا بتاتی ہے کہ کیسے پہننا ہے، کیسے اوڑھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. تو مجھے بہت میں انسپائر ہوئی تھی آپ کی اس پوسٹ سے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اپنے بینگ اے مدر جو ہے ہمارا کردار بچوں کی زندگی میں پازیٹیو ہونا چاہیے، کہ کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ماں کو فالو کرتے ہیں. اگر ماں بائبل پڑھ رہی ہے تو بچے بھی ماں کو دیکھ کے بائبل پڑھیں گے، تو اگر وہ دعا کر رہی تو وہ دعا کریں گے. ذکر کرنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کا، جب میں دعا کرتی ہوں تو وہ بھی پھر بیٹھ جاتا ہے. اگر میں لیٹ کے کرتی ہوں نا تو وہ بھی کہے گا ماما جی میں بھی لیٹ کے دعا کرتا ہوں. اگر میں بیٹھ کے کروں گی تو وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر میں گیت گا کے میں دعا کر رہی ہوں تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. یعنی کہ وہ اس کی زندگی میں ریپیٹیشن ہوتا ہے، فالو کرتا ہے، اور وہ ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں منہ دھو رہی ہوتی تو میرے آنے سے پہلے وہ دعا کا بائبل پڑھ کے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں. بالکل. یہاں پر میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی 80% جو بچوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ پیرنٹس سے انہیریٹ ہوتی ہیں. بالکل ایسا. اگر آپ دیکھیں گے کہ ماں کا لباس اچھا ہے یا ماں ڈیسنٹ ہے تو بیٹی بھی آپ کو ویسی نظر آئے گی. بلکہ میرے ایک انکل تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے جانا ہے نا تو آپ اس کی ماں سے مل لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹی کیسی ہے. بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں کا روپ ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسے. تو اس لیے ہمیں ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ آگے جا کر نہ صرف اگلی نسل کی تربیت کریں بلکہ ان کی اس طرح سے تربیت کریں جس طرح کے کلام ہمیں سکھاتا ہے. بالکل. تو میں آنٹی جی سے پوچھوں گی کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بچپن میں ہی ہم خدا کا کلام پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، تو آپ کی ماما کیسی تھی جب آپ نے اپنی ماما کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے؟ میری ماما بہت اچھی نائس تھی، ہماری ساری ذمہ داری، ہمارا سارا کام خوش اسلوبی سے نبھاتی تھی. بہت پیار کرنے والی تھی، اور یہ تو نیزا بھی بتا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ کیسا وہ رہے ہیں. بہت میں پرسنلی مطلب بتا سکتی ہوں کہ میری جب شادی ہوئی تو وہ زندہ تھیں. ابھی کچھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور شی از ویری ویری لونگ لیڈی. مطلب کبھی انہوں نے میرے میں یا میرے ہسبینڈ میں فرق نہیں کیا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے، بلکہ وہ پہلے مجھے پیار کرتی تھیں، اور مطلب انڈیویجولی مجھے وہ
رسپیکٹ دیتی تھیں اور مجھے پیار کرتی تھیں. اور اسی طرح سے میں بھی ہمیشہ ان کو اپنی ماں سمجھ کے, اپنی نانی سمجھ کے میں ہمیشہ ان کے ساتھ پیار سے. تو آپ کو وہ چرچ لے کے جاتی تھی ساتھ میں اور آپ کو پھر بٹھانا اور آپ نے دعا کرنا جو سیکھا ہے, بائبل پڑھنا, آپ کیسے آپ نے ان سے آپ نے سیکھا ہے یعنی کہ بائبل؟ ہاں جی, شام کو بیٹھتے, دعا کرتے, زبور گاتے, اپنے عبادت کرتے تھے. ہاں جی, اسی سے رپیٹ کرتے کرتے جب میں اپنے خاوند کے گھر میں آئی ہیں, ادھر بھی ہم دونوں کٹھے بیٹھ کے دعا کرتے تھے, کٹھے بیٹھ کے صبح بھی کرنی, شام بھی کرنی. اور صبح کے 5 بجے وہ واک پہ جاتے تھے, تو ہم دونوں اٹھ جاتے ہیں, چائے پینی ہے, پھر وہ ہم نے بائبل پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے, پھر ہم نے کوئی کام کرنا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں اسٹرانگ, بیٹیاں بھی ہیں, بیٹا بھی ہے, سب پڑھے لکھے اور خدا نے بہت برکت دی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آنٹی جی کہہ رہی ہیں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے ہم چرچ جاتے تھے, وہ بھی دعا کرتے تھے, بائبل پڑھتے تھے, پھر ہم بھی کرتے ہیں, اور اب ان کے بچے بھی آگے سے کرتے ہیں. میں آنٹی جی سے بار بار یہ اس لیے کویسچن کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں برکت ملتی ہے, بزرگوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں. اور جو جیسے بزرگ ہیں, جیسے پہلے یہ جوان تھی, اور میں اکثر کہتی ہوتی کہ جب جوان ہوتے ہیں تب بھی ماں کا احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے, ایک ماں کا, کہ ماں جب ہم سے پیار کرتی ہے, بیٹی ماں بنتی ہے, وہ خود پھر ایک احساس کے اندر سے گزرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اپنے بچوں کے لیے اہم رول ادا کیا, اور آج آپ کے بچے کامیاب ہیں. تو میں سسٹر ایگنس سے پوچھوں گی, جیسے کہ آنٹی جی بھی بتا رہے ہیں, سسٹر بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق, جیسے خدا کا ہم نے جو ہماری مرکزی آیت ہے اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اپنی ماں کو خوش رکھ, اپنی ماں کو شادمان رکھ. تو ہمیں اپنے پیرنٹس کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ پاک کلام میں جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ بے شک پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے, وہ اپنے بچے کی استاد ہے. آمین. کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کی اخلاقی اس کی تربیت کرتی ہے, بالکل بنیادی اس کو باتیں سکھاتی ہے, اور پھر اس کو روحانی تعلیم بھی دیتی ہے. میری بیٹی چھوٹی ہے, میں ابھی اس کو دعائے ربانی سکھا رہی ہوں, اس کو بائبل مقدس کی کتابوں کے نام اس کو سکھاتی ہوں, ہر جو بائبل مقدس کی دیگر جو باتیں میں اس کو سکھاتی ہوں. اور اس کو جو ہے وہ, کیونکہ میں جو ہے میں نے گھر میں اپنے بچے کو جو ہے وہ نہ صرف بتانا ہے, اس کو کر کے بھی دکھانا ہے. کیونکہ جو ہم کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے, ہم جو کرتے ہیں وہ بچے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر میں دوپٹہ اوڑھتی تھی دعا کے ٹائم, تو میری بیٹی پوچھتی ہے ماں دوپٹہ کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا جب ہم اپنے باپ سے ملنے جاتے ہیں اس لیے ہم اپنا سر ڈھانپ کر جاتے ہیں, احترام کے ساتھ عزت اس کی کرتے ہیں. تو پھر میرا دوپٹہ کدھر ہے؟ اور اب میں اپنی بیٹی کے ہر کپڑے کے ساتھ اس کا دوپٹہ ضرور بنواتی ہوں کہ جب بھی وہ دعا کرتی ہے, عبادت کرتی ہے, وہ اپنا دوپٹہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. تو یہ تربیت جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ بنتی ہے. اور ہمیں جو ہے وہ کلام مقدس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ہم نے اخلاقی باتیں اس کو سکھانی ہے کہ یہ ماں ہے, یہ آپ کا ہے, جی کہنا ہے, تھینک یو کہنا ہے, سوری کرنا ہے, احترام کرنا ہے, اخلاقی باتیں سکھانی, ہم نے روحانی باتیں بھی ان کو جو ہے وہ سکھانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب سنڈے اسکول ہوتا ہے تو مائیں سیریس نہیں ہوتی اس میٹر میں کہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجنا ہے. اور ہم شادی بیاہ پہ جانا ہو تو مائیں پکڑ پکڑ کے تیار کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو کہ آپ نے ریڈی ہونا ہے. جیسے ہی چرچ کی بات ہوتی ہے یا سنڈے اسکول کی بات ہوتی ہے تو مائیں تھپکا تھپکا کے سلاتی ہیں, نہیں بیٹا آج گرمی بہت ہے, باہر نہ نکلنا, اے سی کے نیچے رہنا. سردی ہو تو پھر بھی یہی کہتی ہیں نہیں بیٹا سو جا, بڑی سردی ہے, باہر نہ نکلنا, ٹھنڈ لگ جائے گی. تو یعنی کہ ہم باقی باتوں میں ہم لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کی ایجوکیشن میں, ان کے آگے بڑھنے کے ہر پروگریس میں ہم بچوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, مگر خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم پیچھے رہتی ہیں. تو آپ سسٹر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم بچپن سے بچوں کو عادت ڈالتے ہیں نا, خداوند کے قریب لے کے جاتے ہیں, تو وہ بڑے ہو کر بھی اس راستے نہیں مڑتے. میں یہی کہوں گی کہ بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کو, خواہ وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹیاں ہیں, دونوں کو ایک جیسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل بچے جو غلط اقدام اٹھا لیتے ہیں وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو بچپن سے بنیادی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. آپ جیسے اپنے بیٹے کی مثال دینی تھی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بیٹا جب اس نے فرسٹ ڈے اسکول جانا تھا
تو میں نے اسے ناشتہ کروایا اور میں اس کو اپنے ساتھ میں نے بٹھایا. گو کہ وہ اس ٹائم بائبل نہیں پڑھ سکتا تھا, لیکن میں نے بائبل کی ورس پڑھی اور میں نے اس کو بولا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھو, تاکہ اس طرح سے اس میں ایک ہیبٹ جنریٹ ہو کہ جب اس نے اسکول جانا ہے تو اس نے صبح اٹھ کے پہلے تیار ہو کے خداوند کا کلام پڑھنا ہے اور پھر اس نے اسکول کے لیے نکلنا ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ اسی پریکٹس کو جاری رکھتے ہوئے آج میرے بچے تینوں جو ہیں وہ صبح جب اٹھتے ہیں اور منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو سب سے پہلے خداوند کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ناشتے کے لیے آتے ہیں. تو اس لیے مطلب میرا بتانے کا مقصد کوئی بڑائی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی ماؤں کو یہ میسج دینا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو جب بچپن سے خداوند کے قریب لے کے آئیں گی, خداوند کے کلام کے بارے میں بتائیں گی. پھر ہم رات کو فیملی ٹائم بھی سپینڈ کرتے ہیں جس میں میرے ہسبینڈ اور ہم دونوں مل کر بچوں کے ساتھ رات میں بھی ہم کلام شیئر کرتے ہیں. ہم بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ جو وہ ورسز پڑھتے ہیں اس کو وہ ایکسپلین کر سکیں اپنے طور پہ, تاکہ بچپن سے ان میں یہ چیزیں جنریٹ ہوں, کیونکہ جیسے جیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے تو وہ خداوند کا کلام ان میں مزید بڑھتا جائے گا اور قائم رہے گا. تو سسٹر ایگنس آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے بہت ساری مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو درست راہ پر لے کے چل رہی ہوتی ہیں, اور مگر اس معاشرے میں بہت ساری ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کو درست راہ پر لے کر نہیں چل رہی ہوتی, یا ان کے لیے وہ رول ماڈل نہیں بن رہی, وہ غلط اقدام کرتی ہیں, غلط قدم اٹھاتی ہیں اور بری ہیبٹس کا وہ شکار ہوتی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سسٹر میں یہاں پی ایم آئی چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ حزقیل کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھ سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی. ہم نے یہ محاورہ سنا تھا کہ جہو جی کوکو ہو جے کوکو دے بچے, لیکن کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, یہ مثل ہے, یہ ورب ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی. اور یہ کوئی انسان نہیں یا میں نہیں کہہ رہی, بلکہ یہ خدا بات کر رہا ہے. اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب ماں کا ہاتھ ہے تو احمق ماں بیٹے کے پیچھے یا بیٹی کے پیچھے احمق ماں کا بھی ہاتھ ہے. بالکل, جو غلط راہ پر لے کے چلتی ہے اپنی بیٹیوں کو. جی, بائبل مقدس میں ہمیں کردار نظر آتا ہے ہیرودیاس کا. پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دیور کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اور جب اس کے شوہر کی ہیرودیس کی جو ہے وہ سالگرہ ہے اور اس کی بیٹی ناچ کر کے اپنے باپ کے سامنے ناچ کرتی ہے, اور باپ بھی ایسا احمق ہے کہ وہ اس کے ناچ پر خوش ہو کر اس کو جائیداد کا یا سلطنت کا آدھا حصہ دینے کو بھی تیار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں چونکہ ماں اگر ڈانس کرنے والی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کوئی رشتہ ہے, احترام ہے, رسپیکٹ ہے یا پبلک ہے, یا جو ہے وہ یہاں پہ ہماری کیبنٹ کے, ہماری حکومت کے, ہماری رعایا سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ان کے سامنے ہماری بچے ناچ رہے ہیں, اس کو بالکل بھی اثر. آج بھی مائیں ایسی ہیں, نہ ان کو ان کے پہناوے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک ماں سلیو لیس پہنے گی یا دوسرے جو ہے وہ فیشن کرے گی, ایسے کپڑے پہنے گی, تو وہ اپنے بچے کو کیا تربیت دے سکتی ہے؟ وہ اپنی بچے کے پہناوے پہ بالکل جو ہے وہ غور نہیں کرے گی. لیکن ایک ماں اگر روحانی ہے, اس کا لباس بھی روحانی ہوگا, اس کی گفتگو بھی روحانی ہوگی, اس کی عادات بھی روحانی ہوگی, اور وہ ہر بات پر, ہر پہلو پر سوچے گی کہ میں نے اپنی بیٹی کی روحانی تربیت کرتے کرتے نہ صرف جو ہے وہ اس کو عادات کے حوالے سے, بلکہ اس کے پہناوے پر بھی, اس کے دوپٹے پر بھی, اس کے اوڑھنے پر, ہر چیز پر وہ غور کرے گی کہ پبلک کے سامنے جانا ہے تجھے کیسے جانا ہے. وہ شیم فیل کرے گی اگر کسی کے سامنے اس کو ڈانس کا کہا جائے گا, کسی کے سامنے جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکت کرنے کو وہ شرمائے گی. لیکن اگر ایک روحانی وہ بچی ہوگی, روحانی ماں نے اس کی تربیت کی, تو وہ پبلک کے سامنے خدا کا کلام سنانے سے, گواہی دینے سے شرمائے گی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان مدرس پہ جو بالکل شائع محسوس نہیں کرتی یا اپنی بیٹیوں کو اس راہ پر نہیں لے کے چلتی. ان کو بالکل اچھا, وہ بالکل اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب انہوں نے سلیو لیس پہنا ہوتا ہے. تو میں ایسی ماؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں, کیونکہ جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں, رپیٹ کر رہے ہیں, کہ جو خدا سے پیار کرتے ہیں, جو پاکیزگی میں زندگی کو بسر کرتے ہیں, وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, اپنے لباس کا, اپنے اٹھنے بیٹھنے کا, اپنے چلنے پھرنے کا. اور جو خدا کے ساتھ ماں چلتی ہے وہ ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھتی ہے. میں نے دیکھا ہے سسٹر کہ بہت ساری مائیں ہیں جو, چلے بیٹیوں کی تو ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں,
मगर बेटों की तरबियत में भी वो बहुत उनके नाज नखरे उठाते हैं और फिर क्या होता है कि वो बेटे जो हैं वो गलत राह पर चल पड़ते हैं और वो फिर बच्चे जो हैं वो अपनी इवन फिर माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ का भी कहना नहीं मानते। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? सिस्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें बेटियों के साथ साथ बेटों की भी उतनी ही तरबियत की ज़रूरत है। और जब हम बेटों की बात करते हैं तो आप देखें कि बेटों से आगे हमारी नस्ल चलती है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि बेटियों से भी ज़्यादा हमें बेटों की केयर करनी बेटों की पड़ती है। तरबियत करनी चाहिए। और जब हम उनको घर पे अच्छा माहौल देंगे ना, देखिए माँ बाप आजकल पेरेंट्स बड़े फ्रैंक हैं अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू जब हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ उस लेवल पे फ्रैंक नहीं थे जितनी फ्रैंकनेस अब पेरेंट्स की और बच्चों की शेयरिंग है आपस में। बिल्कुल ऐसी तो है। जब हम उनको घर पे आप अच्छा माहौल देते हैं, मेरा ख्याल है उनको बाहर दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेटा बाप का दोस्त है या बेटी माँ जो है वो बेटे की दोस्त है तो उसे बाहर दोस्तियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसको घर पे अच्छा माहौल मिलेगा, उसको घर पे सबकी इंटेंशन मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने वाला, खुदा के कलाम की बातें सीखने वाला, तो फिर वो दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो क्योंकि दुनिया की चीज़ें देखने में तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के साथ चलने प्रैक्टिकल से लाइफ हमें जो है वो मिलती डिफरेंट होती है और जो एक ख्याली पुलाव है हाँ वो जी, डिफरेंट बिल्कुल। होते हैं। और ख्याली पुलाव हमेशा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नुकसानदेह भी होते हैं और ये चमक कहते हैं हर दुनिया की चीज चमक। हाँ जी, चमक जो है वो हमेशा आंखों को तो अच्छी लगती है मगर हमारी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। तो सिस्टर एग्नेस आप बताएं कि जैसे खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि तो अपनी माँ को हकीर ना जान बल्कि उसकी जी। इज्जत कर। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ ये बात मैं करना चाहती थी कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर हमारी माँ कम पढ़ी लिखी है या उसको शायद वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है तो हम उसको बड़ा हकीर जानते हैं कि माँ शर्माते हैं लोगों के सामने तारफ़ करवाते हुए, या माँ जो है वो खूबसूरत नहीं है तो शर्माते हैं, हकीर जानते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में जो है वो इसके बारे में लिखा है लानत उस शख्स पर। ये छोटा वर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। याद रखें पाक कलाम में लिखा है कि उस जो है वो शागिर्द कभी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। तो माँ तो हमारी उस्ताद है, बिल्कुल हम कभी बड़े नहीं हो सकते। बेशक हम एमए कर जाएं, बेशक डॉक्टर वकील कोई भी हम दुनिया में जो है वो कोई मकाम हासिल कर ले, कोई भी डेजिग्नेशन हमारे पास हो, लेकिन याद रखें कि माँ हमारी उस्ताद है और वो कभी छोटी नहीं हो सकती। मामा है। माँ हमारी है। तो और इसलिए जो है वो उसकी हम कभी भी उसकी तहकीर जो है वो नहीं कर सकते, उसको हकीर नहीं जान सकते। बिल्कुल। और जिन लोगों ने भी अपने माँ बाप को हकीर जाना, उनकी तहकीर की है, शायद वो कम पढ़ी लिखी है, तारुफ करवाते वक्त शर्माते हैं, और या शायद वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें ये बताने में झिझक महसूस हो कि ये इतना जो है वो छोटा पेशा है या कोई भी है, लेकिन हमारी कामयाबी के पीछे उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की स्ट्रगल जो है वो शामिल है, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर हैं। तो कभी भी हमने अपने पेरेंट्स को हकीर नहीं जाना। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, अक्सर औकात ऐसा होता है कि माओं का झुकाव जो है वो एक बच्चे की तरफ ज्यादा होता है। बराए मेहरबानी मैं तमाम माओं से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने बच्चे को, सारे बच्चों को इक्वल रखें। आपके सारे बच्चे एक जैसे हैं और आपने सारे बच्चों को एक ही दर्द के साथ पैदा किया है। इसलिए जो है वो अपने बच्चों को ये ना हो कि एक तरफ आपका झुकाव, दूसरे बच्चे जो हैं वो एहसासे कमतरी का शिकार हो जाए, बल्कि हमने सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करना है और उनकी कामयाबी में एक जैसे ही मेहनत। और एक लास्ट बात मैं करूँगी बाजी की बात को लेते हुए आगे, कि खुदावंद ने अपने तमाम लोगों से यकसा मोहब्बत की है। आमीन। तो हमें भी अपने बच्चों से यकसा मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अभी आंटी जी आप पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को, बीइंग अ मदर? मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि एक अच्छी माँ के लिए अच्छे किरदार की ज़रूरत है। अगर माँ का किरदार अच्छा है तो बेटी का भी अच्छा होगा। सिस्टर नीसा, आप क्या हमारे देखने वालों को आज पैगाम देना चाहती हैं आज खुसूसी मदर्स डे पे? मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि माँ जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और माँ बनना जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरती की बात है। और ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि आज हम माँ के रूप में आपके सामने बैठे हैं। और मैं आप सबसे इल्तमास करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने पास बहुत ज़्यादा करीब रखें और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनसे दोस्ताना रवैया रखें, ताकि वो बाहर दोस्त ढूंढने के बजाय अपने माँ और बाप में अपना दोस्त तलाश करें। सिस्टर एग्नेस, आप क्या कहना चाहती हैं इस खास मौका पर हमारे देखने वालों को, क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जितने भी माएँ जो हैं वो सुन रही हैं आज के इस खुसूसी प्रोग्राम को,
وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوں. وہ کیا دیکھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے دوست کیسے ہیں, وہ کن سے بات کرتے ہیں. ضرور اس بات کو جو ہے وہ نوٹ کریں, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں, ان سے دوستی کریں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ ان کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کی اسپرچل لائف کے لیے بھی جو ہے وہ غور کریں, ان کو سکھائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں, ان کی روحانی زندگی کی جو ہے وہ ترقی پر جو ہے وہ کام کریں, دعا کریں ان کے ساتھ مل کر, تاکہ وہ دنیا میں ایک کامیاب مسیحی جو ہے وہ بن کر دنیا میں خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. آمین. جیسے کہ بہت خوبصورت میسیجز دیے ہیں ہمارے بہنوں نے, آپ کو ماؤں نے دیے ہیں, بینگ اے مدر انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے. آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ہم مسیح کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور جو خدا کا خوبصورت وعدہ ہے وہ صرف ماں کی عزت نہیں بلکہ دونوں کی عزت کا کہا گیا ہوا ہے. ہم ماں کو باپ کے ساتھ باپ سے الگ نہیں کر سکتے, نہ باپ کو ماں سے الگ کر سکتے ہیں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. ماں باپ کی تمام کاوشوں کی وجہ سے ہی ہماری کامیابی انہی کی محنت سے جڑی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں. آپ بھی ان کا خیال رکھیں اور ان کی عزت کریں, کیونکہ یہ مدر ڈے جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے جو ماں اپنے بچوں کے لیے دیتی ہے. تو تمام بیٹیوں کو بھی میں یہی کہوں گی, کیونکہ کل آنے والے کل میں انہوں نے ماں بننا ہے, تو ماں کے لیے آپ خود کو ابھی سے تیار کریں تاکہ آپ بھی ایک اچھی ماں بن سکیں. اور جو مائیں ہیں وہ بھی خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ بھی ایک مسیحی ماں کے طور پر سامنے آئیں اور خدا کا نام جلال پائے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے تمام ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے شکر گزاری کریں گے, اور ان ماؤں کے لیے جو ابھی بھی خدا سے دور ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں اور خود بھی کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. پیار سے بھرے ہوئے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, ماؤں کے عالمی دن کے لیے, جس میں ماؤں کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں. ماں کس طور پر اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے, راتوں کو جاگتی ہے اور دن کو بھی اپنے بچوں کے کاموں کے لیے, ان کے کھانے کے لیے, ان کے پہننے اوڑھنے کے لیے فکر مند رہتی ہے. ہم ماؤں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند, اور تمام ماؤں کے لیے ہم زندگی کی, صحت کی, سلامتی کی دعا کرتے ہیں خداوند. اور اے خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان ماؤں کے لیے جو تیرے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, اپنی بچوں کی رہنمائی کرتی ہیں, تاکہ تیرے کلام کے مطابق ایسے بچے تیار ہوں جو تیرے نام کو اونچا کرے, تیرے نام کو بلند کریں. اور اے خداوند وہ مائیں جو ابھی بھی تجھ سے دور ہیں, جو تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہی, جو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن رہی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دکھ کا باعث ہیں خداوند, میں ان ماؤں کے لیے میں دعا کرتی ہوں تو ان ماؤں کو تو خداوند اپنے کلام کو ان کے اوپر ظاہر کر, تاکہ وہ بھی تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اچھی ماں بنے خداوند. اور وہ بیٹیاں جو ابھی بھی تجھ سے دور ہیں خداوند, ان کی خداوند میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں, تمام بیٹوں کے لیے, تمام بیٹیوں کے لیے, کہ وہ اپنی ماں کی, اپنے باپ کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, تاکہ ان زمین پر عمر دراز ہو. اور اے خداوند ہم سب کو برکت دے. تیرا کلام جو کہ ہمیں ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے, ہماری کان چھانٹ کرتا ہے. ہم تیرے زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سب کو برکت دے, ہمیں اپنے ہاتھوں میں سنبھال. مسیح یسوع کے قادر, پاک اور جلالی نام سے مانگتے ہیں, آمین. تھینک یو سو مچ. آپ پرنس آف پیس پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج کا خصوصی پروگرام ماؤں کے حوالے سے تھا. اور آپ سب ماؤں کو, بہنوں کو میری طرف سے اور تمام بہنوں کی طرف سے بہت بہت ہیپی مدرس ڈے. Prince of Peace, Prince of Peace.